بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اقبال کا مرد مومن۔ اقبال کا مرد مومن کون ہے؟ اس کی کیا خصوصیات ہیں؟ کیا اس کی خوبیاں ہیں؟ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ ایک صوفی شاعر، مصنف، قانون دان، سیاستدان اور تحریک پاکستان کی اہم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ سب سے بڑھ کے یہ بات کہ آپ فنا فی الرسول بھی تھے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے والد محترم شیخ نور محمد نے خواب دیکھا تھا، ایک میدان ہے، ایک سفید کبوتر براق فضا میں چکر لگا رہا ہے، کبھی اتنا نیچے اتر آتا ہے کہ بس اب زمین کی قسمت جاگی، اور کبھی ایسی اونچائی پکڑتا ہے کہ تارا بن کر آسمان سے جڑ گیا۔ ادھر بہت سے لوگ ہاتھ اٹھا اٹھا کر اسے پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، سب کے سب دیوانے ہو رہے ہیں، مگر وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ کچھ وقت گزر گیا تو اچانک اس نے غوطہ لگایا اور میری جھولی میں آن گرا، آسمان سے زمین تک ایک قوس بن گئی۔ جب شیخ نور محمد نے یہ خواب دیکھا اور اس کے بعد اٹھے تو اپنے دل کو اس یقین سے بھر لیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جو دین اسلام میں بڑا نام پیدا کرے گا۔ اس عبارت کا جو حوالہ ہے وہ ہے حیات اقبال دہلی سے۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ الرحمہ کا مدار فکر اور معیار تمدن ہمیشہ اسوہ حسنہ رہا۔ ان کا کاسہ سر علم سے پر رہا اور کاسہ دل عشق سے معمور رہا۔ علم سے انہوں نے راستہ معلوم کیا اور عشق سے منزل کو پایا۔ بیکن نے سچ کہا ہے کہ فلسفے کا تھوڑا علم انسان کو خدا سے بیزار اور گہرا علم خدا کا پرستار بنا دیتا ہے، اور اقبال علیہ الرحمہ بلا شبہ فلسفے کے گہرے عالم تھے۔ وہ اتنی گہرائی میں اتر کر عشق رسول کے موتی چن کر باہر لائے اور انہیں اپنے دامن میں سجا کر پوری دنیا کو دعوت نظارہ دی، اور بڑی بلند آہنگی اور خود اعتمادی سے کہا، اے منطق اور کلام کے متوالو، اس کلام کو پڑھو جو امی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا ہے، شاید تمہارا کام بن جائے۔ اے افلاطون اور ارسطو کو پڑھنے والو، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر کچھ سیکھو، جن کے ہاتھوں نے نہ تختی کو چھوا اور نہ ان کی انگلیوں نے کبھی قلم پکڑا، لیکن لوح و قلم کے سارے راز ان پر عیاں ہو گئے، ان پر منکشف ہو گئے۔ یہ عبارت روزنامہ نوائے وقت 21 اپریل 1994 سے لیا گیا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والد سے ورثے میں ملا تھا۔ شیخ نور محمد نے جب بھی اقبال کو کچھ سمجھانا چاہا یا تنبیہ کرنا ہوتی تو وہ قرآن پاک کے حوالے سے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یا تعلیمات کے حوالے سے کرتے۔ علامہ محمد اقبال کے والد محترم شیخ نور محمد رحمۃ اللہ علیہ کے عشق مصطفیٰ کی کیفیت کا ایک واقعہ ملاحظہ کیجیے، جسے فقیر سید وحید الدین نے تحریر فرمایا ہے۔ مثنوی رموز بے خودی میں علامہ نے اپنے لڑکپن کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک سائل بھیک مانگتا اور صدا لگاتا ہوا ان کے دروازے پر آیا۔ یہ بڑا ہی ضدی فقیر تھا، بڑا اڑیل تھا، دروازے سے جانے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ اس کے بار بار چیخ چیخ کر صدا لگانے پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے طیش میں آ کر اس کا کاسہ توڑ دیا۔ علامہ کے والد اس حرکت پر بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے اور کہا، قیامت کے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور جمع ہوگی تو یہ فقیر جو ہے، یہ گدائے درد مند تمہارے اس برتاؤ کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کرے گا۔ علامہ کے والد ماجد اپنی ریش سفید کا واسطہ دے کر بیٹے کو کہتے ہیں، مجھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور یوں رسوا نہ کرو، تم چمن محمدی کی ایک کلی ہو، وہی اخلاق اپناؤ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ آپ کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال لکھتے ہیں کہ میں نے اماں جان کی موت پر انہیں روتے نہیں دیکھا، مگر قرآن سنتے وقت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام زبان پر آتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔
1933 میں ایک نوجوان نے حکیم الامت سے اس بارے میں استفسار کیا کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تھے تو درخت تعظیم سے جھک جاتے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ کیونکہ یہ بات ماورائے فطرت معلوم ہوتی ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے جواب دیا، تمہارا ذہن مختلف راستے پر منتقل ہو گیا ہے، تم الجھ کر رہ گئے ہو قدرت کے مظاہرے اور درختوں کے جھکنے میں۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں بھائی، یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق بتاتا ہے کہ ان کی آنکھ یہ دیکھتی ہے۔ اگر تمہیں عمر کی آنکھ نصیب ہو تو تم بھی دیکھو گے کہ دنیا ان کے سامنے جھکی جا رہی ہے۔ غالباً 1929 کا واقعہ ہے کہ انجمن اسلامیہ سیالکوٹ کا سالانہ جلسہ تھا۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اس جلسے کے صدر تھے۔ جلسے میں کسی خوش الحان نعت خواں نے مولانا احمد رضا صاحب کی ایک نظم شروع کر دی۔ اس کا ایک مصرع یہ تھا، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نظم کے بعد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال اپنی صدارتی تقریر میں کھڑے ہوئے اور فرمایا، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ فقیر سید وحید الدین لکھتے ہیں، جب ڈاکٹر صاحب راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس آئے تو والد صاحب مرحوم ان سے ملنے گئے۔ بڑی مدت بعد ایک دوسرے سے ملاقات ہوئی تھی، اس لیے بڑے اتفاق سے ملے اور ڈاکٹر صاحب سے ان کے سفر کے بارے میں پوچھا۔ والد صاحب مرحوم نے اثنائے گفتگو کہا، اقبال اگر تم یورپ ہو آئے ہو، مصر اور فلسطین کی بھی سیر کی، وہ کتنا اچھا تھا کہ روضہ رسول پر بھی حاضری دیتے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر صاحب کی حالت غیر ہو گئی، چہرے پر زردی چھا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چند لمحے یہی کیفیت رہی، پھر کہنے لگے، فقیر میں کس منہ سے روزہ اطہر پر حاضر ہوتا۔ میر غلام بھیک نیرنگ تحریر فرماتے ہیں، اقبال کا قلبی تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے اس قدر نازک تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتے ہی ان کی حالت دگرگوں ہو جاتی، حالت بگڑ جاتی۔ اگرچہ آپ فوراً اس پر ضبط کر لیتے، کنٹرول کر لیتے، لیکن بارہا ان کی کیفیت میں دیکھ چکا تھا۔ اس لیے میں نے ان کے سامنے تو نہیں کہا، لیکن میں نے اپنے دوست احباب سے یہ بات کہی، یہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوں گے تو زندہ واپس نہیں آئیں گے، وہیں جاں بحق ہو جائیں گے۔ میرا اندازہ یہی تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ 1931 میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو راستے میں آپ کا سٹے مصر میں ہوا۔ وہاں مصر کے دیگر علماء شخصیات کے ساتھ سید محمد قاضی ابوالعظم نے استقبال کیا اور پھر شام کو اپنے صاحبزادوں کے ساتھ آپ کی قیامگاہ پر تشریف لائے۔ علامہ نے کہا، میں خود حاضر ہو جاتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ قاضی ابوالعظم نے کہا، خواجہ دو جہاں کا ارشاد ہے، جس نے دین سے تمسک کیا یعنی دین سے محبت کی، دین کے ساتھ جڑا رہا، اس کی زیارت کو جاؤ گے تو تمہیں خوشی ہوگی۔ لہٰذا ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق چلا آیا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں۔ علامہ نے سنا تو بےتاب ہو گئے اور انہیں ایک چپ سی لگ گئی۔ سید قاضی ابوالعظم نصیحتیں کرتے رہے اور علامہ سنتے رہے۔ جب وہ واپس ہوئے تو علامہ دیر تک روئے اور فرمایا، ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ لوگ مجھ جیسے گناہ گار کو متوسط بالدین جان کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کی اتباع میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ملنے آتے ہیں۔ اتنا کہہ کر آپ دوبارہ رونا شروع ہو گئے اور ہچکی بند گئی۔